Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is subject of social science, and we are reading the 10th chapter of the Social and Political Life book. It is book 3rd, and in this chapter we have read about law and social justice. That means this is the chapter, and the name of the chapter is Law and Social Justice. And we have read about the workers working in different industries, factories, and others. We have also read about the Bhopal gas tragedy. We have also read about the laws which are necessary in many situations where the workers are working. So, lastly, we came to the conclusion that workers are working in government departments, or I can say where the workers are working, that means in PDD department and others where casual workers are working, casual laborers are working. They are also working in private companies, contractors are there, business persons are there. All these persons actually they want higher profits, they want that they should give low wages to the workers working in their factories, industries, and others. They also employ children, minor children below the age of 14. They also ignoring the damage to the environment. They work in those places, or their plants are working in those places where you see there are thousands of households there and thousands of people are living there. They also are not abiding the rules and regulations prescribed by the administration from time to time. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लॉ एंड सोशल जस्टिस चैप्टर में हमने पढ़ा आज तक कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं बहुत से इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में एंड अदर्स में. इसी तरह आपने पढ़ा भोपाल गैस ट्रेजेडी के मतलब जिसमें 8000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई और हज़ारों की तादाद में लोग अपाहिज हुए. इसी तरह आपने पढ़ा यानी कंक्लूजन पर हम पहुँचे. कंक्लूजन जो है हम इस नतीजे पर पहुँचे कि वर्कर्स जो डिफरेंट इदारों में काम करते हैं, यानी गवर्नमेंट इदारों में, बिजली डिपार्टमेंट में या दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर भी वर्कर्स काम करते हैं, जो वहाँ पर नीड बेस वर्कर्स होते हैं. उनका भी यानी अगर उनमें से किसी को कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट या वगैरह कुछ होता है, यानी उसकी वजह से उसकी जान जाती है, उसके लिए भी कोई प्रोविज़न नहीं है. इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज हैं, यानी जो कंट्रैक्टर्स हैं, बिजनेस पर्सनस हैं, ये सब काम करवाते हैं मज़दूरों से जो वर्कर्स वहाँ पर होते हैं, लेकिन ये उन्हें वो वेज नहीं दे रहे हैं
جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ان بچوں کو وہاں پر کام پر لگاتے ہیں جو بلو دی ایج آف 14 ہے، اور اس طرح یہ پرافٹ کمانے کے چکر میں تمام جو نیم ہے ان کو بدل دیتے ہیں، یا ان کو اپنی یعنی جو ان کی لالچ ہے کہ دیٹ دے شوڈ گیٹ مور اینڈ مور پرافٹ، ان آرڈر ٹو گیٹ مور اینڈ مور پرافٹ they are not abiding the rules and regulations of the government or prescribed by the government from time to time۔ یعنی جو سرکار نے رولز اینڈ ریگولیشنز لگائے ہیں ان کو یہ نہیں مانتے ہیں، وائلیٹ کرتے ہیں، دے ایکچولی وائلیٹ دا رولز، تو اس کی وجہ سے جب یہ رولز وائلیٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ وہ کام کرواتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان ہیومن ورک بھی ورکرز سے لیا جاتا ہے جو نہیں لیا جانا چاہیے۔ سرکار نے اور کورٹ نے ڈائریکشنز دی ہے کہ جو بچہ 14 سال سے کم ہے، وہ مائنر ہے، اس کو کام پہ مت لگا، یعنی چائلڈ لیبر ایکٹ بنایا گیا ہے، لیکن اس کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی۔ ہندوستان میں ہی کچھ جگہوں میں بچوں کو وہ ان جگہوں میں رکھتے ہیں جہاں لائٹنگ کا بھی انتظام نہیں، وہ باہر نکل ہی نہیں سکتے، تو انہیں کام کے لیے وہ لیتے ہیں اور ان جگہوں پہ رکھتے ہیں جہاں وہ باہر ہی نہیں نکلتے ہیں، تھوڑا سا کھانا ان کو دیا جاتا ہے اور ان سے کام لیا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور یہاں پر جو ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، وہ ہر جگہ نہیں پہنچتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ اس سے اخذ کیا کہ جو کام کرنے والے مزدور ہیں ان کے ساتھ کون کون سی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس چیپٹر کو ہم نے آج ختم کیا، یعنی اب ہم نیکسٹ پیریڈ میں نیکسٹ چیپٹر لیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی